آج جو میں آپ کے ساتھ کانورسیشن کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے تو میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی جاتی ہے، آپ کے سیشنز کیے جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، ایک بہت بڑا آپ نے جرم کیا ہے. ایک نئی فکر یا اسلام کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ کے آپ اگر ایک فکر لے آئے ہیں، تو میں اس طرح کی آج کانورسیشن نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ چیزوں کو ایکسپلور کریں ڈفرینٹ اسپیکٹ سے. تو اس کو گفتگو کا آغاز میں اس بات سے آپ سے پہلے تو کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اور سب سے بڑی وجہ، یعنی کہ آپ کے خیال میں جو یہ فکر ہے، غامدی صاحب کی فکر ہے، فرہائی اسکول کی جو فکر ہے، اس کو جو اس لیول پہ پش بیک دیا جاتا ہے یا اس کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ کم ہے معاشرے کے اندر. آپ لوگ بیٹھتے ہوں گے، میں شور کے غامدی صاحب کے ساتھ برین اسٹارمنگ وغیرہ جب سیشنز آپ لوگ کرتے، تو کوئی ایک ایسی سب سے بڑی وجہ آپ کی نظر میں وہ کیا ہے کہ جس وجہ سے اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں مل پا رہی اس فکر کو؟ جی دیکھیے، تاریخ کا جو مطالعہ ہے نا، وہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے. تاریخ اصل میں انسانوں کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کے جو تعاملات ہوتے ہیں، برتنے کے انداز ہوتے ہیں، اس کا مطالعہ ہوتا ہے. ہم بھی انسان ہیں، ہم سے پہلے بھی انسان گزرے ہیں. تو جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. سوسائٹی کے اندر جس وقت اس کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، جس وقت اس کو تحفظ درپیش ہوتا ہے، جس وقت اس کو خطرہ درپیش ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے. اس کی کچھ ضروریات ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کی جنس کی ضرورت ہے، اس میں اس نے کیا طرز عمل اپنائے ہیں. اسی طریقے سے کچھ اس کی انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، کچھ انہیرنٹ اس کے اندر جذبات، رغبات، خواہشات رکھ دی گئی ہیں. ہوں. ان کے ساتھ وہ کیا رویہ اپناتا ہے، کیا اس کا معمول رہا ہے. تاریخ کا مطالعہ ہمیں انسان کے احوال سے آگاہ کرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی کام آپ کرنے کے لیے اٹھے ہیں بطور انسان، تو وہ پہلی دفعہ آپ نہیں کر رہے ہوتے. چونکہ انسان ہمیشہ سے اس دنیا میں موجود ہیں، تو انسانوں نے اس سے پہلے بھی یہ کام کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ آپ پیچھے مڑیں اور مڑ کے دیکھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، تاریخ میں جب یہ پہلے ہوا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلے ہیں، اس کا کیا عواقب تھے، اس کا کیا پس منظر تھا، اس پہ کیا رد عمل تھا. اسی لیے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، تحقیق کے لیے، جس وقت آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کسی میدان میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کیا مطالبہ آپ سے کرتی ہے. کسی مغربی یونیورسٹی میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، تو پہلی چیز کیا کرتا ہے انسان، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے کیا کام ہوا ہے، علم کی دنیا میں کیا کام ہوا ہے، عمل کی دنیا میں کیا کام ہوا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو جاننے کا سب سے اچھا پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں کہ جب کبھی کوئی شخص بطور شخص کے، ادارہ بطور ادارہ کے، تنظیم بطور تنظیم کے، تحریک بطور تحریک کے، اسی طریقے سے ریفارمیشن کی موومنٹ بطور موومنٹ کی آگے بڑھتی ہے، تو انسان اس کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں. ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی انہونا نہیں ہے، بلکہ بہت سارا کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہے جو ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو تھوڑی بہت پذیرائی ہمیں نظر آتی ہے، وہ بھی نہیں ہو رہی. کچھ قبولیت ہمیں نظر آتی ہے، وہ بھی تاریخ کے عمل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے لحاظ سے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ ہو چکا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، یہ ان نیچرل ہے ایک لحاظ سے. اوکے. تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کی سب سے مضبوط جبلت کیا ہے. وہ جبلت یہ ہے کہ ان کے ہاں جب کوئی رائے قائم ہو جاتی ہے اور اس رائے پر ان لوگوں کا اجماع ہو جاتا ہے اور اس کو روایت کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس روایت پر ایک زمانہ بیت جاتا ہے، وہ زمانہ اس روایت کو ایک کلچرل نارم بنا لیتا ہے. وہ کلچر دیکھتے ہوئے انسان بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پنپتا ہے، وہ اس کے شعور کا جزء لا ينفک بن جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے اس کے پردہ فکر پہ. تو اس کے خلاف جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات قبول کر لے کوئی شخص، یہ انہونا واقع ہے. اس کو نہ قبول کرنا سب سے زیادہ فطری عمل ہے. یہی ہونا ہے، یہی ہونا چاہیے ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ تو عام انسان ہیں اور دین کے باب میں کھڑے ہوئے ہیں، اور دین کے باب میں کسی چیز کو جب تقدس حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ عقائد وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ نصوص وابستہ ہو جاتی ہیں. وہاں پر انسان سوچنے سمجھنے کا ایک جو نارمل عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی کرنے میں متردد ہوتا ہے. دین کو ایک طرف رکھیں، جو دنیاوی معاملات ہیں
سماج کے معاملات ہیں، سیاست کے معاملات ہیں، ان کے اندر جو قائم شدہ تصورات ہوتے ہیں، جو تاریخ میں بن چکے ہوتے ہیں، جب ان کی تنقیح کا عمل کیا جاتا ہے، ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا عمل کیا جاتا ہے، ان کو ری لرن کرنے کا عمل کیا جاتا ہے، ان کو ری ڈسکور کرنے کا عمل کیا جاتا ہے، تو جس نوعیت کی مزاحمت ہمیں تاریخ بتاتی ہے ان کو پیش آتی ہے۔ اب یہ مسئلہ اپنی ذات میں کسی کی جان، مال، آبرو، عقیدہ، تاریخ سے کوئی متعلق نہیں ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ یہ گول ہے کہ گول نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بات کرنے والوں کو بھی جو مخاطبین ہیں وہ ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ آبا کی ایک روایت اور نظریہ تو پہلے دن سے جس امتحان میں انسان کو اللہ نے ڈالا ہے وہ یہی امتحان ہے کہ آپ کے جو کچھ تصورات دنیا کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عمل کا امتحان ہے، نہیں، یہ علم کا امتحان ہے، عمل سے بڑھ کے علم کا امتحان ہے۔ تو علم کے امتحان میں جو کچھ آپ کا علم بن چکا ہوتا ہے اس کو ری لرن کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء کی جو پوری روایت ہے، ہم لوگ تو اپنے آپ کو ادنا سا دین کا خادم سمجھتے ہیں، طالب علم ہیں، بے شمار چیزوں میں نشو و ارتقاء ہے، فکری طور پہ مغالطے ہو جاتے ہیں، غلطیاں لگ جاتی ہیں، 10 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جن کا بے خطا علم ہوتا ہے، جن کے پیچھے الہی مائیت کا ظہور کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی جب آتے ہیں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات نہیں دی ہوں گے، کیا کیا الہامات ان پہ نہیں ہوئے ہوں گے، وہ اگر اپنی بیوی اور اپنی اولاد تک کو پیغام پر قائل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تصور کریں نا، ہم لوگ تو بالکل ہمہ شمہ چھوٹے موٹے سے انسان ہیں، اور ہم جیسے اور دسیوں لوگ ہیں جو اس وقت دسیوں صداقتیں کوئی سیاست کے میدان میں پیش کر رہا ہے، کوئی معیشت کے میدان میں پیش کر رہا ہے، کوئی سماجیات کے حکمران، ہر جگہ پہ تو ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا کی یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے جو شخص نظریں چراتا ہے تو وہ پھر مایوس ہوتا ہے کہ بھئی میری فکر کو شیوع کیوں نہیں ہو رہا، میری بات کو لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے۔ ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے پہلے دن سے جس چیز کا اہتمام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو زمان و مکان سے اٹھا لو اور اس چیز سے بالکل بے پرواہ ہو جاؤ کہ زمانہ تمہاری بات کو کیسے پرسیو کر رہا ہے، لوگوں کی کتنی تائید تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کتنا بڑا جتھا تم نے منظم کر لیا ہے۔ ان کے استاد کا ایک جملہ ہے جو خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ فرماتے تھے کہ سایہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے، سایہ تو میرے جسم کا عکس ہوتا ہے نا، وہ بھی یہ اعلان کر دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تب بھی جس چیز کو حق سمجھتے ہو اس کو بیان کرو۔ اس سے قطع نظر کہ کتنے لوگ اس کو قبول کریں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی وہ قومیں کہ جن کو اللہ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا تھا، بنی اسرائیل، یعنی پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے تھے اور قوم کو شہادت کا منصب دینا چاہتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کو جا بجا بتایا نا کہ میں نے تو عالمین پہ ان کو فضیلت دی۔ اس قوم کو جس کو اللہ نے منتخب کر کے فضیلت دی، جب اس کے ہاں کچھ نظریات پیدا ہو گئے، اس قوم کے ہاں جو پیغمبروں کی قوم ہے، آپ سوچیں ذرا، اس کے ہاں کچھ تصورات پیدا ہو گئے تو اس قوم نے اس خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قتل کرنے سے درپے۔ آپ تصور کریں نا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں جی ہمارا آپ سے قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ تو دنیا کے اندر یہ دنیا کا معمول ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسی بات کریں گے جو آپ کے قائم شدہ تصورات، اور یہ تصورات ہوتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ اصلاً استدلال پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یہ روایت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور روایت کس چیز پہ کھڑی ہوتی ہے؟ ہیرو شپ پہ کھڑی ہوتی ہے، قومی تفوق پہ کھڑی ہوتی ہے۔ مثلا آج آپ کسی مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے علم استدلال کا مسئلہ نہیں ہے۔ کل میں ایک صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ جو بخاری کتاب ہے اس کی کسی روایت کی اگر آپ اس بات سے ہٹ کے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جو میرے بزرگوں نے کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس کی حیثیت کو مان ہی نہیں رہے، تو وہ پھر عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، تحفظ کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ ایک نفسیاتی ہڈل ہوتی ہے۔ بڑا اچھا مضمون ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کا اس باب میں، اس کا عنوان ہے قبول حق کی رکاوٹیں۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کیا امراض ہیں جو انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہماری فکر ہے، اس کو جو کچھ شیوع حاصل ہوا، کچھ 2 4 10 لوگ اس وقت سنتے ہیں، یہ چیز قابل تردد ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیسے ہو گیا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ غامدی صاحب تو فرماتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں لاہور کی ایک گلی کے اندر بیٹھ کر کتابیں لکھوں گا، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو گلی کے کونے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں پتہ چل سکے گا کہ یہ شخص کون تھا، اس کی کیا فکر تھی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے موجودہ دور کے اندر جو ایک
غیر معمولی معجزہ کیا، اور میں بھی اس کو اللہ کی اسکیم کا حصہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس نے جس طرح الحاد کا دروازہ کھل چکا ہے، بے پرواہیوں کا دروازہ کھل چکا ہے، اور تہذیبوں کے اندر سے جو بنیادی تصورات تھے خدا کی جانب وہ سب ختم ہو رہے ہیں، اس دور میں اگر کوئی فکر قرآن کی بنیاد پر، خالص سنت کی بنیاد پر چیزیں پہنچاتی ہے تو اس کے لیے پھر اہتمام بھی زمانے کی حرکیات میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو کچھ اس وقت اہتمام ہوا ہے ذرائع ابلاغ کا، کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، پہلے زمانے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا، یعنی صرف ایک مسجد ہوتی تھی، اس کا ایک ممبر ہوتا تھا، کوئی صاحب علم اٹھے آزادانہ غور و فکر کرے، اسی روایت کے اندر کھڑے ہو کے گفتگو کرے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ وقت بھی آ گیا کہ کم سے کم بات پہنچائی جا سکتی ہے، تو ہمارے لیے اس میں یہ چیز قابل تعجب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسیپٹنس کی ہو رہی ہے، پش بیک تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ہونا ہی ہونا ہے۔